آپ کی اس امت نے جہاز بھی بنانے تھے، میزائل بھی بنانے تھے، آپ کی اس حضور علیہ السلام کی اس امت نے سیارے بھی بنانے تھے۔ اللہ نے سائنس کی یہ قسم بھی حضور کے عمل سے پھوٹ دی، حضور کے عمل سے یہ سائنس پھوٹی ہے، نکلی ہے۔ اب حضور اوپر جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی چڑھتے جا رہے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے سیڑھی لائی گئی، آپ سیڑھی کو لفٹ کہہ سکتے ہیں، اس وقت لفٹ کی ایجاد نہیں تھی، لیکن حضور کے معراج کی برکت سے امت کو لفٹ بھی مل گئی۔ بعض روایات میں ویسے چڑھنے کا ذکر ہے، علماء کہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، آنن فانن یہ مسافت طے ہو گئی۔ جبریل آپ کے ساتھ ہے، پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، من کون ہے؟ جبریل، جبریل ہوں۔ مما کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد، سارے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم ہے۔ حل ارسل الیہ، ان کو بلایا گیا ہے، ادب سکھایا گیا، بن بلائے کہیں نہ جاؤ، جب کوئی بلائے تو ضرور جاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بن بلائے دعوتوں میں جانے والوں کو چور اور ڈاکو قرار دیا۔ فرمایا جو بن بلائے گیا چور بن کے گیا، ڈاکو بن کے نکلا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بھوک جو لگی ہے ول پہنچ گیا، شادی حال ہے، دیتے سمجھیں پتریتا ہے، پتریتا سمجھے دیتا ہے، کھا پی کے واپس آ گئے۔ بھائی یہ جائز نہیں ہے شرعاً، یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ حل ارسل الیہ، انہیں بلایا گیا، جی انہیں بلایا گیا۔ اب آسمان کا دروازہ کھلا، پہلے آسمان پر ابا آدم علیہ السلام استقبال کے لیے موجود۔ السلام علیکہ بالابن الصالح والولد الصالح، مرحبا بالابن الصالح والولد الصالح، پیارے بیٹے نیک بیٹے مرحبا، پیارے بیٹے نیک بیٹے السلام علیکم۔ ملاقات ہوئی، مختصر سی ملاقات، پھر اوپر دوسرا آسمان، اسی طرح سوال ہوا، وہاں استقبال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ پھر تیسرا آسمان استقبال کیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھا آسمان استقبال کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچواں آسمان استقبال کرنے والے حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان استقبال کرنے والے موسیٰ علیہ السلام۔ ساتواں آسمان استقبال کرنے والے ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر اوپر یہ کیا ہے؟ یہ بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو ایک بار آ کر عبادت کرتا ہے پھر قیامت تک اسے موقع نہیں ملتا۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے، پھر اللہ کی کا دیدار ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی۔ حضور معراج سے بطور خاص 2 چیزیں لائے امت کو، تو معراج میں جو تحفہ ملا ہے وہ ان 2 چیزوں کا ملا ہے، ان 2 چیزوں کی قدر کرو۔ حضور معراج سے نماز لائے۔ نماز کہاں ملی ہمیں؟ معراج سے۔ بابا معراج پہ چراغاں کرنا سیکھے ہو تم، نماز پڑھنا نہیں سیکھے۔ حضور نے تو چراغاں نہیں کروائی تھی۔ یقینی نہیں ہے کہ کون سی رات معراج ہوا، شدید اختلاف ہے سیرت نگاروں کا کہ تاریخ کون سی تھی، اس لیے کہ صحابہ کا مزاج منانے کا نہیں تھا، اپنانے کا تھا۔ نہ وہ میلاد مناتے تھے بلکہ میلاد اپناتے تھے، عمل کرتے تھے۔ نہ وہ معراج مناتے تھے بلکہ معراج اپناتے تھے۔ نہ وہ برسیاں مناتے تھے نہ وہ سالگرہ مناتے تھے۔ اگر یہ مناتے ہوتے تو پھر امت میں اختلاف نہ ہوتا، تاریخ یقینی ہوتی۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، معراج اپناؤ، نبی نماز کا تحفہ لائے، نماز کی پابندی کرو۔ 50 نمازیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ تخفیف کرواتے گئے، 5 رہ گئیں۔ فرمایا امت سے کہہ دو نماز 1 پڑھیں گے ثواب 10 کا دوں گا، نمازیں تم دن رات میں 5 پڑھو گے، تمہارا رب ایسا کریم ہے تمہیں ثواب 50 نمازوں کا دے گا۔ سبحان اللہ کہو۔
اب یہ کیسا امتی ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب ہماری نماز بھی کیا ہے، 8 کے نمازی ہیں، کھاٹ کے نمازی ہیں، 360 کے نمازی۔ کچھ نمازی ایسے ہیں جو 8 کے ہیں، جمعے کے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں آئے ہو۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی باہر ہے، تڑپتا ہے۔ اور اللہ کے بندو مسجد میں آئے ہو، نماز تو پوری پڑھ کے جاؤ، دوڑ لگا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ نماز لائے حضور معراج سے، نماز پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، گھر والیوں کو پڑھاؤ، نماز کا گھر میں ماحول بناؤ، نماز میں گھر میں نماز کی جگہ بناؤ۔ بڑے نقشے بناتے ہیں، یہ کیا ہے، ٹی وی لاؤنج، کچن، یہ ڈرائنگ، یہ ڈائننگ، یہ فلاں۔ ارے میاں کو پریئر روم بھی بنا لو، کوئی نماز کا کمرہ بھی بنا لو، وہاں چھوٹی سی کارپٹ بچھا دو، مصلی بچھا دو، قرآن پاک رکھ دو، تسبیحات رکھ دو، وہاں وظائف کی کتابیں رکھ دو کہ اٹھے اور یہاں بیٹھ کر کچھ اللہ بھی کر لے۔ ہاں، کہتے ہیں اوسطاً ہر بندہ دن میں 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے۔ ایسی نحوست آئی ہے کہ عام آدمی 24 گھنٹے میں کم از کم 7 گھنٹے موبائل اس کے ہاتھوں میں، 7 منٹ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس حضور نماز لائے۔ آج اللہ کے نبی کے معراج سے حصہ لینا چاہتے ہو تو نیت کرو، آج کے بعد مسجد میں نماز ادا کرو گے۔ سب کہو انشاءاللہ، مانگو اللہ سے، اللہ توفیق دے گا، جزاک اللہ۔ حضور سورہ بقرہ کا آخری رکوع لے آئے، آخری 2 آیتیں لے آئے، یہ بڑا تحفہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو ان 2 آیتوں کو پڑھ لے رات کو، کفتا ہو، تہجد کا اجر اسے نصیب ہو جائے گا، تہجد کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ یہ پوری آیتیں پڑھو، فرمایا اللہ تمہیں تہجد کا ثواب عطا کرے گا، اپنے عرش کے خزانے میں سے اللہ نے تمہیں یہ 2 آیتیں عطا کی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا